بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، اور اس قرآن پاک کی جو شان و شوکت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہی اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر چیز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں سب موجود ہے، یعنی حتیٰ کہ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے نا تو وہ میں قرآن پاک کے ذریعے تلاش کر لوں گا۔ یعنی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنہوں نے قرآن پاک سیکھا وہ فرماتے ہیں۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں پہلے پارے میں ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس کے ذریعے گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی پائیں گے۔ اب قرآن پاک تو صرف ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، گمراہی کا کیا مطلب؟ قرآن پاک گمراہ تو نہیں کرتا، لیکن پھر اس آیت کا معنی کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ قرآن پاک کی جو ہمارے پاس تشریف آوری ہے وہ آخرت کا راستہ صاف کرنے کے لیے، نجات کے لیے، ہدایت کے لیے ہے۔ وہ جو گمراہی ہے وہ کیسے آتی ہے، کس کے ذریعے آتی ہے، کیا وجہ بنتی ہے؟ اصل ماجرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیات دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ مثلا ایک جگہ آیت میں جو بیان فرمایا گیا وہاں بات بسا اوقات ہماری پوری سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیں دوسری آیت کی طرف جانا پڑتا ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے بعض اوقات قرآن پاک کی تفسیر، ذرا توجہ رکھیے گا، قرآن پاک کی تفسیر احادیث میں بیان کی جاتی ہے۔ بعض اوقات قرآن پاک کی تفسیر تابعین، صحابہ کرام، ان کے اقوال میں بیان کی جاتی ہے۔ اب ایک شخص یہ کہے کہ قرآن پاک میں فلاں جگہ پہ فلاں آیت میں یوں فرمایا گیا، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ممکن ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہو، ممکن ہے کہ یہ حکم کسی خاص زمانے تک محدود ہو، ممکن ہے اس آیت کی تفسیر کوئی اور آیت کر رہی ہو۔ اس کی میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں۔ تو جب تک یہ نہیں سمجھیں گے تب تک بات پوری نہیں ہوگی۔ مثلا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب قرآن پاک میں کسی جگہ نہیں ارشاد فرمایا کہ نماز کیسے قائم کرنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، تشہد کیسے پڑھنا ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیل اگر بیان کیا تو حدیث پاک نے بیان کی ہے۔ تو ہمیں اب کو بندہ کہ جی میں تو قرآن سے باہر جاتا ہی نہیں، میں تو قرآن کے اندر رہتا ہوں، بھی قرآن یوں فرما رہا ہے نماز قائم کرو، تو اسے کہیں گے کہ ارے بے وقوف، ماجرا قرآن پاک کا نہیں ہے، قصور قرآن پاک کا نہیں ہے، قصور تمہارا ہے کہ جو قرآن پاک کی وضاحت کرنے والی دیگر آیات ہیں یا احادیث ہیں، جب تک اس کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، بات پوری بالکل نہیں ہوگی۔ میں اس کی مثال آپ کو مختصر وقت میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلا ہمارا تقریباً کوئی 1.5 صدی سے مسلمانوں میں عموماً باہر کے ممالک میں یا یورپین ممالک یا دیگر ممالک یا اسلام دشمن جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، لاہوری ہیں، یہ جو کافر گروپ ہے، اور یہ صرف کافر نہیں ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ مرتد کے اور کافر کے احکامات میں بڑا فرق ہے۔ بسا اوقات جو کتابیہ یا کتابی ہے نا، یعنی اہل کتاب جو شریعت کے دائرے میں اور جو ساری اس کی تفصیلات بیان کی گئی، اس کے مطابق اگر وہ جانور ذبح کر دے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے، لیکن مرتد کا کھانا حلال نہیں ہے۔ یعنی مرتد اگر ذبح کرے تو وہ حلال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات میں بھی مرتد کے اور دیگر احکامات میں فرق ہے، اور بھی کچھ ایسے احکامات ہیں۔ یعنی کفار کی قسموں میں سب سے بدترین قسم جو ہے وہ مرتد ہونا ہے۔ تو یہ جو قادیانی کافر ہیں یہ صرف مطلقاً کافر نہیں ہیں، یہ مرتد ہیں۔
اچھا، اب جو ان کو مین مسئلہ ہے جو قرآن پاک کی آیات سے یہ سادہ لوگ مسلمان کو کہ جو کہتا ہے یار سب کی سننی چاہیے کوئی حرج نہیں، اب وہ قرآن پاک کی جو ظاہراً آیت سے مفہوم ہوتا ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سچے ہیں، تو وہ جو دیگر لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے مسلمانوں کے باقی فرقے ہیں ویسے یہ بھی ایک فرقہ ہے، حالانکہ باقی بہت سارے جو فرقے ہیں ان کا اسلام کے اندر نام ضرور ہے، لیکن بہت سارے ان کے مسائل ایسے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے ان کو کافر نہیں کہتے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے میں ختم نہیں دلاتا تو کوئی کافر نہیں ہے، وہ 11ویں نہیں دلاتا کوئی کفر نہیں ہے، وہ حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتا کوئی کفر نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ میلاد نہیں کرتا یا میلاد کو نہیں مانتا ہم کہتے ہیں کوئی کافر نہیں ہے۔ یعنی اب دیکھیں یہ کتنے مسائل ہیں، اختلاف ضرور ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حضور کو حاضر و ناظر نہ مانے وہ کافر نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ مسائل ہیں جو چھوٹی سطح کے ہیں، لیکن جو مرتد قادیانی مرزائی لاہوری گروپ جو کافر ہیں مرتد ہیں یہ کوئی چھوٹا مسئلہ اس میں اختلاف نہیں کرتے، یہ معاذ اللہ ان کا جو نقطہ نظر ہے، ان کے جو دین کی اصل بیس بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ خبیث اپنے آپ کو مسیح موعود کہا کرتا تھا اور اس کے پیروکار بھی یہی کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں جس مسیح کے آنے کا ذکر تھا وہ یہ ہے، یعنی اس قادیانی کی بات کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کہ یہ وہ مسیح موعود ہے۔ اچھا یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں، اب توجہ کیجئے گا اصل بحث شروع ہو رہی ہے، وہ قرآن پاک کی 1-2 آیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آیات فرماتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال فرما گئے، فوت ہو گئے، جب حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے تو آخری زمانے میں جو مسیح موعود آنا تھا حضرت عیسیٰ تو فوت ہو چکے، اس کے بعد آنے والا یہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ایک پڑھتے ہوئے کہتے ہیں جی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس سے جو بڑی ان کی دلیل ہے نا، اب وہ عام مسلمان سنتا ہے تو وہ واقعی پریشان ہوتا ہے، اور پھر ترجمہ پھر لوگوں کو اپنی مرضی ہے جیسے مرضی ترجمہ کر لیں۔ قرآن پاک کی روح، قرآن پاک کا اصل مغز، قرآن فرماتا کیا ہے اس کی طرف کسی کو کوئی توجہ نہیں ہوتی، بس وہ ہمارا بعض اوقات دیکھا ہے دوستوں کو یا موبائل والوں کو ترجمہ آیا، حدیث آئی، کرنے والے نے اپنی مرضی کی شرح کی، کس محدث مفکر شارع نے اس کی شرح بیان کی، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں کرتے، آ گئی بھیجنے والا کون ہے کون نہیں، بس وہ آیت آ گئی کر ترجمہ، کون سا حضرت پروفیسر صاحب ہیں قرآن پاک کے جو یہ جانچ پڑتال کر سکیں گے کہ ترجمہ کرنے والے نے کیسے کیا، بس وہ آیا اس کو یا اسٹیٹس پہ چڑھا دیا یا گروپوں میں شیئر کر دیا، تو ایسے یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے گا ذرا وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ معاذ اللہ وصال فرما چکے اور مسیح موعود میں ہوں، بھئی حضرت عیسیٰ نے معاذ اللہ تو اپنے آپ کو جو مسیح موعود کہتا ہے، اے مقدر تیرا بھی تو واش روم چ مرنا سی ظالمہ، سبحان اللہ تے کہو، ہاں جی یہ کون سا ذلی یا بروزی یا کہتا ہے جی میں معاذ اللہ نبی کا سایہ ہوں۔ اچھا وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے، اس میں ایک لفظ ہے اور اس کی ترتیب ہے جس کی وجہ سے یہ جو مرتد گروپ ہے یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ وصال فرما چکے۔ توجہ کیجیے گا، وہ آیت مبارکہ یہ ہے، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یہ لفظ ہے نا متوفیک، یہ لفظ اصل محل کلام اور محل گفتگو ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، جبکہ وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ میں تجھے وفات دوں گا، یہ ترجمہ وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس بنیاد پر چونکہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے، وصال کر چکے، لہٰذا معاذ اللہ مسیح موعود یہ ہے، جبکہ جو اصل عقیدہ حدیث پاک کا، قرآن پاک کا، مسلمانوں کا، سچے پکے مومنین اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور یہ بات بھی صرف کرنے کی حد تک نہیں، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے،
قرآن پاک میں اس کے بارے میں یہ واضح الفاظ میں موجود ہے کہ آسمانوں کی طرف اٹھایا، آپ وہاں زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر جو دمشق ہے اس کی منارہ شرقی پر آپ نزول فرمائیں گے، کم و بیش تقریباً 40 سال آپ زندہ رہیں گے، شادی کریں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، امن قائم ہوگا، تب جا کر 40 سال کے بعد آپ وصال فرمائیں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جبکہ یہ اپنا رستہ سیدھا کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیت کا غلط مطلب، غلط معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ وفات پا چکے، قرآن کہہ رہا ہے انی متوفی کا، کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں یا میں تجھے وفات دوں گا، تو اس لیے ورافعک، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یہاں جو کہا نا انی متوفی کا ورافعک، ان خبیثوں کا یہ کہنا ہے کہ جو متوفی کا اور اس کے بعد رافعک، پہلے متوفی کا ہے جس کا مطلب ہے میں تجھے وفات دوں گا، پھر میں تجھے اٹھاؤں گا، اپنی طرف اٹھاؤں گا، تو چونکہ پہلے وفات ہے بعد میں اٹھانا ہے، تو قرآن پاک نے اٹھانے کا ذکر کیا تو معاذ اللہ ان کے بقول کہتے ہیں وفات ہو چکی، اب اس لیے اٹھا بھی لیا، حالانکہ قرآن پاک کا اصل مقصد بالکل یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کا مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا جواب تو یہ ہے، جو بڑا اہم ترین اور آسان جواب ہے آپ کے سمجھنے کے لیے، وہ یہ کہ جو واو ہے نا، واو، حرف واو، یہ جہاں کہیں بھی آئے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہاں ترتیب ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ یعنی ضروری نہیں کہ وہاں ترتیب ہی ہوگی، یعنی جو واو سے پہلے والا لفظ ہے وہ اس کا معنی یا اس کا جو معال و مصداق ہے وہ پہلے ہی ہوگا، اور جو بعد والا ہے وہ بعد میں ہی ہوگا۔ مثلا حضرت مریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، یہ سورہ نجم کے اندر ہے جس کی آیت نمبر 37 ہے، کہ سورہ نجم نہیں ہے، حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا تھا کہ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اس میں ارشاد فرمایا کہ وَاسْجُدِي، سجدہ کرو اور رکوع کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، وَاسْجُدِي پہلے ہے، وَارْكَعِي بعد میں ہے۔ نماز میں پہلے سجدہ ہوتا ہے یا پہلے رکوع ہوتا ہے؟ لیکن یہاں تو پہلے سجدے کی بات کی، تو اس کا مطلب نکلا کہ جو درمیان میں واو آئی ہے، اس واو کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سجدہ پہلے ہوگا رکوع بعد میں ہوگا۔ تو جس طرح قرآن پاک میں وَاسْجُدِي وَارْكَعِي میں ترتیب ضروری نہیں ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ترتیب ضروری نہیں ہے۔ پھر آپ قرآن پاک دیکھیں تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنا چہرہ دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت اور سر کا مسح کرو۔ یہاں پر بھی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ اب ایک بندہ جناب وضو کرنے کے لیے وضو خانے پہ بیٹھا، اس نے جلدی سے پہلے بازو دھو لیے، پھر پاؤں دھو لیے، پھر سر کا مسح کر لیا، پھر چہرہ دھو لیا، یا فار ایگزامپل کسی نے چھلانگ لگائی نہر میں یا حوض میں یا تالاب میں، وہ ایک دم سے گیا، اس کے سارے اعضاء دھل گئے، ترتیب تو نہ ہوئی۔ یا پہلے ہاتھ دھو لیے، پاؤں دھو لیے، سر کا مسح کر لیا، پھر چہرہ دھو لیا، ترتیب تو نہ ہوئی۔ خلاف سنت ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں کہیں گے کہ ترتیب نہیں پائی جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے قرآن پاک کی دیگر بہت ساری آیات میں ترتیب ضروری نہیں ہے، ایسے یہاں بھی ترتیب ضروری نہیں ہے، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے وفات ہوگی بعد میں آسمانوں پہ اٹھانا ہوگا، نہیں، چونکہ ترتیب ضروری نہیں، لہٰذا قرآن پاک کی دیگر آیات کو اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں مطلب بھی یہ ہے کہ اے عیسیٰ پہلے اٹھاؤں گا، وفات بعد میں دوں گا۔ امید ہے سمجھ آگے ہوگی، ٹھیک؟ نمبر 1 پہلا جواب تو یہ ہے اس آیت کا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں جو لفظ ہے نا متوفی کا، کہ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ویسے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت شاہ امام محمد رضا خان نے یہ ترجمہ کر کے مسئلہ حل کیا، یعنی یہ ترجمہ ہی ایسا کیا ہے جس سے سارے شکوک و شبہات مکمل ہوتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے تو ظاہر عمر پوری ہوگی تو اس وقت وصال فرمائیں گے، اس لیے فرمایا پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ٹھیک؟ اس سے ترجمے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن پھر بھی اگر اس کو اس کے جو معنی غیر کرتے ہیں، یعنی مد مقابل، یعنی مرتد گروپ جو اس کا معنی کرتا ہے کہ تجھے وفات دوں گا، اگر اس معنی کو بھی سامنے رکھا جائے تو بھی اس کا جواب یہ ہے کہ
بیوقوف، اے صفی اے احمق، متوفی کا مطلب ہے وفات دوں گا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ابھی سے ہی وفات دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے دوں گا، تو قرب قیامت میں وفات فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث فرماتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تفسیر مدارک میں ہے اسی آیت کے تحت، اور ابن عساکر جو حدیث پاک کی کتاب ہے اس میں بھی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں جو نا وہ دمشق میں نزول فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، 40 سال زندہ رہیں گے، اور پھر میرے روضہ انور میں یہاں دفن ہوں گے، میرے پاس یہاں میرے روضے میں دفن ہوں گے۔ اگلا جملہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہوگی کہ جس کے اول میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ہیں اور درمیان میں میرے اہل بیت میں سے امام مہدی ہیں، وہ کیسے ہلاک ہوگی؟ تو یعنی آپ یہاں دیکھیں کہ ابھی آخر تو آئے نہیں، یہ خبیث کیسے معاذ اللہ مسیح موعود بن گیا کہ اس کو تو مرے جو نا وہ صدی 1.5 صدی ہو چکی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ احادیث فرماتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لائیں گے، ابھی وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، تو لہٰذا جب آپ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو یہ اس وقت کے لحاظ سے ہے کہ میں وفات دوں گا، تو یہ بالکل بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ ساری کی ساری گفتگو ایسا نہیں کہ صرف ہم اپنے انداز میں یا صرف محض احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ قرآن پاک کی جو دیگر آیات ہیں ان میں بھی واضح لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کو بیان فرمایا۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کیفیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اصل ماجرا یہ تھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ظاہری طور پر ایک عیسائی تھا جو تھا بتاتا اپنے آپ کو عیسائی تھا، لیکن وہ اندر سے یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ یہودی چونکہ عیسائیوں سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرتے تھے، اس وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بتانے والا تھا وہ یہی جو بظاہر عیسائی تھا وہ بتانے والا تھا۔ جب یہ یہودیوں کو اس جگہ کہ جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے یہ لے کے آیا، تو وہاں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ کی جو شباہت ہے، تشبیہ ہے، وہ اس کے چہرے پر ڈال دی۔ یہودیوں نے اسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ جب یہ پھٹے چڑھ گیا، مر گیا، تو اس کو جب اتارا تو دیکھا بھی چہرہ تو کسی اور کا ہے اور ہاتھ پاؤں اس کے اپنے ہیں۔ اب اس پوری کیفیت کو قرآن پاک ارشاد فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرما رہا ہے، چھٹا پارہ ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 157 ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے قول کو بھی ساتھ ذکر فرمایا ہے سورہ نساء میں، فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا ہے۔ اب یہ ان کا کہنا ہے، اور قرآن پاک ان کا ذکر کر کے پھر ساتھ رد کر رہا ہے۔ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ قرآن پاک فرماتا ہے اور یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ ارشاد ہوتا ہے اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جی بتائیے، قرآن سچا ہے یا یہ مرتد سچا ہے؟ معاذ اللہ، قرآن ہی تو سچا ہے نا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال نہیں ہوا، ابھی وفات نہیں ہوئی، تو اس خبیث نے اپنی نبوت کا دروازہ کھولا ہی اس طریقے سے تھا کہ چونکہ وہ جا چکے لہذا میں آیا، تو حضرت عیسیٰ بھی گئے نہیں، آپ کا بھی وصال نہیں ہوا، لہٰذا یہ نبی یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ کوئی جو جھوٹا کذاب کو یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اور کوئی بندہ اس سے نبوت کی دلیل طلب کرے
یہ دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ بس سوچا بھی جا سکتا ہے، اتنے کلیئر لفظوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کے کندھوں کے درمیان رکھا تھا، مکتوب بین کتفی آدم محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم کے دونوں کندھوں کے درمیان لکھ دیا تھا محمد میرا لاڈلا رسول ہے اور آخری نبی بن کر تشریف لائے گا۔ تو اب جب فرما دیا حدیثوں نے، قرآن پاک نے، آیات نے فرما دیا، پھر اس کے بعد کیسے کوئی دوسرا تیسرا نبوت کی بات کر سکتا ہے؟ یہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہے جی میں جناب کوئی اس کا سایہ ہوں، یا سایہ ہونے کا دعویٰ حضرت صدیق اکبر نے نہیں کیا، حضرت فاروق اعظم نے نہیں کیا، اور دیگر کئی ایسے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بھائی اس کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، جو ساری ساری رات سجدے میں پڑے رہتے تھے، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اور تف ہے، افسوس ہے ان ظالم و جابروں کے، ان بے وقوفوں کو ان پر کہ وہ اس کو مانتے ہیں اور کیسی عجیب و غریب باتیں سنا کے مانتے ہیں۔ یاد رکھیں مذہب وہ نہیں ہے جو پیسوں کے بلبوتے پروان چڑھے۔ حضور کا مذہب اگر پروان چڑھا ہے تو غریبی میں پروان چڑھا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، ہم سفر میں ہوتے تھے تو ہم کھجور کھا کے گٹھلی جیب میں ڈال لیتے تھے کہ آگے چل کے کسی جگہ وہی کھجور منہ میں ڈال، وہی گٹھلی منہ میں ڈال کے تھوڑا سا پانی کا گھونٹ بھر لیں گے، اس کی مٹھاس کچھ نہ کچھ محسوس ہو جائے گی، اسی سے گزارا ہو جائے گا۔ یہ تو آج گاڑیاں دے کے، پیسے دے کے، ڈالر پاؤنڈ دے کے بندوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ریکارڈ موجود ہے، آپ وزٹ کر کے دیکھ لیں، آپ پتہ کر کے دیکھ لیں۔ یہاں ہمارے پاس بندہ جمعہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہاں کبھی کبھی آتا ہے، اس نے بتایا، یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ یہاں قریب کسی علاقے میں 2-3 بندے، 5-7 بندے گاؤں سے اٹھائے۔ اب جو بندہ مجھے بتائیں جس کی ماہانہ آمدن 20,000-30,000 روپے ہو، اس کو کروڑ روپے کا چیک سامنے رکھنا، یا اس کو جناب مختلف قسم کی اپڈیٹ کمپیوٹرائزڈ گاڑیاں اس کو آفر کرنا، اور اس کو بنگلوں کی آفر کرنا، اور اس کو ویزوں کی آفر کرنا کہ وہ ویزے جو 50-50 40-40 20-20 لاکھ کے ویزے لگتے ہیں، اس کو کہنا صرف تم یہ لکھ دو کہ میں لاہوری گروپ ہوں یا مرزائی ہوں یا قادیانی ہوں، اور وہ سادہ اسے پتہ نہیں ہوتا، بس وہ کہتا کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی مسلمانوں کا فرقہ ہے۔ تو یہ بتائیں یہ کوئی مذہب ہے؟ اور مذہب تو وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی محبت پہ پروان چڑھتا ہے، پیسوں پہ پروان نہیں چڑھتا۔ یہ ریکارڈ ابھی تک موجود ہے، اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کبھی بھی ہم بھائی بھوکے مر لیں گے لیکن ہم اپنے دین پر کمپرومائز نہیں کریں گے، کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ سبق، یہ واعظ، یہ درس آپ اپنی اولاد کو دیں گے، اگر آپ اس کو نارمل لیں گے نا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنے جناب سلو پوائزن کی طرح یہ آہستہ 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 یہ کہاں سے کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ اب تک جھگڑے ہوتے ہیں، فلانا سیاستدان تھا یا فلانا دینی پیشوا تھا، اس کو جی زہر دیا گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ زہر کیا تھا، 4 سال میں بندہ پورا ہو گیا، 3 سال میں۔ یہ حال ہمارا ہے، کبھی آپ دیکھ لیں آہستہ 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 اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے اپنی معاذ اللہ گندی تبلیغ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہمارا بالخصوص جو یونیورسٹی کا ہے، کالج کا طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کو خاص پتہ نہیں ہوتا۔ جو 50-60 سال کی عمر کے افراد ہیں وہ قدرے اپنے ایمان میں پکے ہیں، اور جو جوان ہیں ان کے پاس تو ظاہر ہے دین سیکھنے کا ٹائم کم ہی ہوتا ہے، موبائل چلانے میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اس لیے یہ کم بات سنتے ہیں۔ پھر موبائل پہ بھی ہر طرح کے بندے کی بات سنتے ہیں۔ اچھا ایک ویڈیو یہ بھی سامنے آئی ایک دفعہ کہ وہ ایک بے وقوف قسم کا، الو قسم کا بندہ سامنے کھڑا ہے اور وہ خاتم النبیین کی تشریح کر رہا ہے۔ اچھا تشریح بھی ایسی کر رہا ہے کہ جس کا عربی گرامر کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، کسی کو کون سا صیغہ بنا رہا ہے، لفظ نبیین ہے اسم۔ اچھا عربی میں اسم اور فعل یہ جدا جدا چیزیں ہیں، عموماً اسم فعل نہیں ہو سکتا، فعل اسم نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ 1-2 مثالیں ہیں جس کو اسم فعل کہا جاتا ہے، سوا اس کے جو اسم ہوگا وہ فعل نہیں ہو سکتا، جو فعل ہے وہ اسم نہیں ہو سکتا، یعنی ان دونوں کے رستے ہی الگ الگ ہیں۔ اور وہ النبیین وہ ہے اسم، اس کو فعل جڑ رہا ہے، کبھی اس کو ماضی بنا رہا ہے، کبھی کیا بنا رہا ہے، اور سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی 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 کر رہے ہیں، اور ہوتا کیا ہے دوسرے تیسرے چوتھے دن بندہ پھسل جاتا ہے۔ اس لیے مضبوط رہیں اور یہ ذہن میں رکھا کریں، یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں بلکہ کون ہے،
یہ مرتد گروپ ہے. بولیں تو صحیح. بھائی میں تو یہ ریکارڈنگ پہ بول رہا ہوں, میں نہیں گھبرا رہا, آپ سامنے بیٹھے بھی گھبرا رہے ہیں. بولیں تو صحیح. یہ کافر ہیں, یہ مرتد ہیں, یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں. اور تھوڑا سا بیدار ہونے کی کوشش کریں. یہ جو عموماً کہا جاتا ہے نا جی, بعض اوقات میں نے کل کہا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب اسلام پھیل رہا ہے, ٹھیک ہے کچھ حد تک اسلام اپنی پوری طاقت سے پھیل رہا ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں, آپ معلومات لیں جن کے بچے باہر رہتے ہیں, جن کے اعزاء اقربا باہر رہتے ہیں, بہت ساری جگہوں پر یہ قادیانی پھیل رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام پھیل رہا ہے. کہیں اسلام بھی پھیل رہا ہے اور جینوین پھیل رہا ہے, لیکن کسی جگہ پہ یہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, اور وہاں بیٹھ کر تنخواہ دار ان کے خبیث وہاں بیٹھ کر اپنی جناب گروپ کے ذریعے اور اپنے فون کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آپ کے جوانوں کو, آپ کی اولاد کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے بچیوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ بیٹے نے آپ کی بیٹی یا بیٹے نے کوئی تفصیل سننی ہے تو آپ سے پوچھ کر تو نہیں سننی. بھائی چینل, ٹی وی, کیبل ڈش کا ریموٹ تو آپ کے پاس ہے, اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ چلائیں یا یہ نہ چلائیں. موبائل میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کون سا 24 گھنٹہ آپ کا بیٹا یا بیٹی آپ کے پاس رہتے ہیں؟ یہ آپ کو سبق دینا پڑے گا, وگرنہ آخرت میں آپ بھی جو ہے نا وہ اس پاداش میں اور اس جرم میں آپ کا بھی حساب لیا جا سکتا ہے. اور ایک میں بڑی پتے کی آخری بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں, وہ یہ کہ جب کبھی کسی خبیث سے آمنا سامنا ہو جو اس گروپ سے تعلق رکھنے والا ہو, تو یہ مسئلہ اس کے سامنے آپ نے اس موضوع پر بحث نہیں کرنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے یا نہیں, یا نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں یا نہیں. اس موضوع پر کبھی بھی بات نہیں کرنی. یہ گر ہے, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے کی بات ہے, کسی گروپ میں کسی نے مجھے وہ شامل کر دیا, تو وہ میں بڑا حیران ہوا. نمبر دیکھا, جو ایڈمن تھا اس کا نمبر دیکھا تو وہ تو جرمنی یا کسی اور علاقے کا تھا, کسی اور ملک کا تھا. جب وہ آمنا سامنا ہوا, ہم نے گروپ میں ہی کو تھوڑا سا اعتراض کیا تو جناب کو 76 کو ویڈیو انہوں نے گروپ میں شامل کر دی. میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا یار جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا جواب تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم جواب دو. اپنے ڈیڈی کی ویڈیو آپ اس میں اپلوڈ کر رہے ہیں, اس میں شیئر کر رہے ہیں. بھئی اس کو مرزا ہے یا کو فلانا یا فلانا ہے, اس کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کیا مقصد ہے یا شیئر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جرت ہمت ہے تو خود جواب دو. مجبوراً کیا کرنا پڑا, کو 200-250 بندہ اس میں پاکستانی تھا جس کو اس میں ایڈ کیا گیا تھا, اور مجھے پرسنل پر 2-4 لوگوں نے کہا یہ بندہ تو ہماری جان لے رہا ہے, ہمارے پاس تو جواب نہیں بنتا. ان دنوں لاہور میں کسی مولانا صاحب کا کوئی کیس بنا تھا, تو جناب وہ بار بار اس کیس کو بھی اٹھا رہا ہے کہ مسلمانوں کے مولوی دیکھو کیا کر رہے ہیں, ان کے اس طرح کی حرکتیں ہیں, مدرسوں میں یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور یار ہزاروں مدرسوں میں کہیں کو ایک آدھ کو معاملہ ایسا ہو جائے تو اس کو اٹھا کے تم سارے علماء کو یا سارے مولویوں کو خراب کہو گے؟ یہ کیسی خباثت ہے؟ یہ باقی ساری جگہوں پہ سارا دن تلاوت ہی ہوتی ہے. جو مدرسوں کا کبھی کبھار کو معاملہ ہو جائے تو اس کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ اس پہ چکنا رہا کریں, کبھی اس طرح کی باتوں میں نہ آیا کریں. یہ مولوی تو ہیں, یہ علماء ہی تو ہیں جو اب تک آپ تک جو ہے نا وہ سارا دین پہنچا رہے ہیں, آپ کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ دے رہے ہیں, حدیث پاک پہنچا رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہی ہیں. سارے کا سارا کون دیتا ہے؟ ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ مولانا صاحب, عالم صاحب, امام صاحب وغیرہ وغیرہ, مولوی صاحب کے آپ محتاج ہیں. حتیٰ کہ آپ وہ جنازہ پڑھائیں گے, فاتحہ خوانی کریں گے, سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے, تو ان کے خلاف ہونے یا ان کے بارے میں بدگمانی کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر مجبوراً مجھے اسی گروپ میں نے کچھ 5-4 منٹ کا وائس میسج کیا, اور پھر بالخصوص براہین احمدیہ, یہ اس خبیث کی کتاب ہے, روحانی خزائن اس خبیث کی کتاب ہے, مرتد مرزائی. اسی طریقے سے ایک کتاب ہے حقیقت الوحی, اس کے اندر اس نے صفحہ نمبر 89 کے آس پاس اس نے خبیث نے یہ بکواس کی ہے. اپنے بارے میں کہتا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب نے مجھ پر یہ الہام فرمایا ہے کہ انت منی بمنزلتی اولادی, معاذ اللہ, میں تو میں جو میرا پتر ہے. یہ اس نے کہا ہے, عربی جملہ پڑھا آپ کے سامنے, اور یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. نہ ہو تو ہم ذمہ دار ہیں. اور صرف ایک نہیں, اتنی بکواسات انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں کی, آپ سوچ نہیں سکتے. میں اس کو زبان پہ نہیں لا سکتا. اسی طرح دیگر انبیاء کرام کے بارے میں جیسی انہوں نے گفتگو کی ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب کبھی اس طرح کا معاملہ ہونا تو آپ اس بات پہ نہ آئیں کہ نبی رسول کی تعریف کیا ہے, اس بات پہ نہ آئیں کہ حضور خاتم النبیین ہے تو حضور کے بعد اس کی حیثیت کیا ہے اس مرتد کی, اس بات پہ نہ آئیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال فرما چکے یا نہیں فرما چکے. ان کو اس بات پر پکڑیں, ان سے پوچھیں کہ جو روحانی خزائن میں اس نے بکواس یہ کی اس کا مطلب کیا ہے.
یہ جو فلاں کتاب میں اس نے یہ بکواس کی اس کا مطلب کیا ہے، یہ فلاں کتاب، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مواد کو ہماری اپروچ سے باہر ہے یا دور ہے، نہیں، یہ آپ کے پاس، آپ ایک کلک کریں نا، آپ اپنے نیٹ پہ گوگل پہ کلک کریں تو ان کی جو اوریجنل کتابیں ہیں ان کے پیجز آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہمارا عام مسلمان بھائی ہے اسے نہ قرآن پاک کی اتنی سمجھ ہے، نہ اسے حدیث پاک کی اتنی سمجھ ہے، اور یہ خبیث اپنی خباثت میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، انہیں ساری آیتیں، سارے واقعات، ساری باتیں یاد ہوتی ہیں۔ اب جب وہ ہمارا بندہ کو اگر بات چیت کرنے پہ آتا ہے تو اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس طرح بات نہیں بنے گی۔ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اور دیگر جو اللہ والوں کے بارے میں جو انہوں نے اپنی خباثتیں اور بکواسات کی ہیں، اس کو اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جان بھی چھوٹے گی اور آپ کے بچوں کی جان بھی چھوٹے گی، اور آپ یہ باتیں اپنے بچوں کو بتائیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دو دن میں خاص وہ چیزیں کہ وہ میں آپ کو شیئر کر دوں، وہ آپ کو میں بھجوا دوں کہ دیکھیں فلاں جگہ پہ اس نے یہ بکواس کی ہے، اور یہ اس کی اپنی کتاب کا ہے، ان کے اپنے چھاپے ہیں۔ یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جناب کسی اور نے کتاب چھاپ دی، نہیں، جو ان کا اپنا چھاپا، ان کا اپنا کتب خانہ، اس کا جو ریفرنس ہے اس کے مطابق اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ اپنے بچوں کو یا دائیں بائیں جو نا وہ عمل میں لانا چاہیے، تاکہ ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں، مسلمان بچے ہیں، وہ اچھے طریقے سے بچ سکیں۔ ایک بات اور، آخری بات، پہلے لی ویسے آخری سی، سبحان اللہ تو بولو، ذرا میں سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیں، جواب ذرا گنج کے دینا ہے، یہ جواب آپ کا نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مرتد کیا ہیں؟ مرزائی کیا ہیں؟ بولو تو صحیح یار۔ اس میں ان کے چند گروپ ہیں، یہ اپنے آپ کو مرزائی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، لاہوری بھی کہتے ہیں، اور قادیانی بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم و بیش کوئی 8-10 ان کے نام ہیں، 8-10 نام ہیں ان کے، لہذا میں نام لے رہا ہوں، آپ نے ذرا گنج کے آواز، اونچی آواز سے کہنا ہے۔ یہ مرزائی کیا ہیں؟ کافر ہیں، ٹھیک۔ قادیانی کیا ہیں؟ کافر ہیں، کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی وہ جی میرا پارٹنر ہے جی قادیانی، اس کے ساتھ لین دین کرنا کیسا؟ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ان کے گھر سے کوئی چیز آ جائے، کھانا ناجائز ہے، گناہ ہے، نہیں کھا سکتے۔ آپ کو ایک بار بھیجیں گے، آپ منع کریں گے، وہ دوسری بار بھی بھیجیں گے، تو تیسری بار بھی بھیجیں گے۔ انسان ہے، چوتھی پانچویں بار بندہ کہتا ہے یار اس نے 3 بار بھیج دی، چل رکھ ہی لوں۔ اور ان کو بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ نے لگے رہنا ہے، لگے رہنا، تنخواہ اس بات کی ملتی ہے، ڈیوٹی اس بات کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا نماز ہے ان کی، کیا روزہ ہے، کیا داڑھی ہے، ان کی سرپرستی بھلا کون کر رہا ہے؟ یہ برطانیہ کی سرپرستی کر رہا ہے، یہ جتنی اسلام دشمن قوتیں ہیں یہ ان کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ میں آپ کو پروف دے دیتا ہوں، آپ ابھی نکال سکتے ہیں۔ یہ جو جس کی وجہ سے، جس ایک شخص کی وجہ سے پورے، جس نے وہ ایک خاتون جس نے گستاخی کی تھی اور اس کی بیک پہ آ کے یہ کھڑا ہو گیا تھا، اس کا بیٹا امریکہ میں، وہ جو صدر تھا جس کو ڈرام کہتے تھے، وہ بیٹھا ہے، اور دیگر بھی اس کے لوگ وہاں موجود ہیں۔ وہاں ایک جو اس نے بظاہر داڑھی رکھی ہوئی ہے اور بلیک کلر کی ٹوپی اس نے پہنی ہوئی ہے، اور وہ خبیث آ کے وہاں دعائی دے رہا ہے اس کو امریکہ کے صدر کو دعائی دے رہا ہے، مارے گئے، لٹے گئے، پاکستانی تو سانو چھڑ دے نہیں، وہ اسے کہہ رہا ہے۔ اور اس کی ٹرانسلیشن جو کر رہا تھا وہ اسی تاثیر کا بیٹا تھا جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات کئی سال خراب رہے۔ اس کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا، مولویوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں سارے۔ وہ جس کی وجہ سے اتنا انتشار ہوا، پورے ملک میں کئی بندے شہید ہوئے، کتنے دن جناب افراتفری رہی، کیا کچھ ہوا اس ایک کی وجہ سے۔ اس کو کسی سیاسی پارٹی نے، کسی دوسرے تیسرے بندے نے نہیں کہا کہ یار کم از کم اس کو حیا کرنی چاہیے تھی، اس کا بیٹا تو بھاگ گیا ادھر، یہ وہ رہتا ہی وہاں تھا، اور یہ کرتے ہی ایسے ہیں، یہ سارے پلتے بڑھتے وہاں ہیں، پرورش وہاں کرتے ہیں۔ وہاں اس کے سامنے، اس خبیث امریکہ کے صدر کے سامنے وہ اردو بول رہا ہے، یہ قادیانی ان کا کوئی مربی شربی تھا ان کا، وہ اردو بول رہا ہے، اور اس اردو کو ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں یہ اسی کا بیٹا جس کا میں نام لے چکا، یہ اس ٹرمپ کے سامنے یہ اپنی دہائی دے رہا ہے، وہ مارے گئے، لٹے گئے، سانو اتھے مار دینے، سانو اتھے کافر کہندے نے، کیونکہ ہمارا واحد ملک ہے کہ جس کے قانون میں یہ ہے کہ یہ کافر ہیں۔ اور اللہ بھلا کرے شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے جو اس میں معاون تھے، تو یہ کیفیت ہے، یہ صورتحال ہے، لہذا چکنا رہیں۔ وہ لوگ سرپرستی کریں، پیسہ پھینکیں، تو بیچارہ مسلمان عام جو غریب آدمی وہ پیسے میں آ ہی سکتا ہے، لہذا
لالچ نہیں کرنا، کبھی اس طرف دھیان نہیں دینا، آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ لیکن اگر آپ چوکنا نہ ہوئے، آپ ہوشیار نہ ہوئے، تو ہو سکتا ہے آپ کے محلے میں، آپ کے دائیں بائیں، آپ کے آس پاس آپ کے پوتے کو خراب کرنے والا کوئی ہو جائے۔ اویئرنس دیں گے تو آگے بچت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔